نام ہے سکون کا، اطمینان کا، محبت کا، رحمت کا، بردباری کا، وفا شعاری کا، یہ سارا جو ہے ان زوجین لفظ کے اندر پایا جاتا ہے۔ قرآن کے اندر اور بھی متعدد مقامات پر اللہ رب العزت نے حقوق زوجین کی بات فرمائی ہے، اور کتب و حدیث کے اندر بھی بے شمار اللہ رب العزت کے محبوب علیہ السلام کے فرمودات موجود ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں سورۃ النساء کے اندر، الرجال قوامون علی النساء، کہ ہم نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا ہے، کہ مرد عورت میں سے جو افضلیت کا حامل ہے وہ مرد ہے، جس کی شان عزت ہے وہ مرد ہے۔ اس لیے حدیث پاک ہے، آپ علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں عورت پر مرد کا حق ہے اور مرد پر ماں کا حق ہے۔ عورت پر مرد کا حق ہے اور مرد پر اس کی ماں کا حق ہے۔ آقا علیہ السلام نے مرد کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کرتے ارشاد فرمایا، توجہ فرمانا، کہ وہ عورت، یہ اب مرد کے جو عورت پر حقوق بنتی ہیں ان میں سے پہلا حق یہ ہے وفاداری، اطاعت گزاری، کہ عورت جو ہے وہ مرد کی اطاعت کرے، فرما برداری کے اندر زندگی بسر کرے۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو عورت گھر کے اندر نماز ادا کرتی ہے، روزہ رکھتی ہے، اپنی عفت کی پاک دامنی کی حفاظت کرتی ہے اور مرد کی اطاعت کرتی ہے، اللہ رب العزت قیامت کے بعد حکم ارشاد فرمائے گا، وہ جنت کے جس دروازے میں سے چاہے جنت میں داخل ہونا وہ ہو سکتی ہے، رب ہر دروازے سے داخل ہونے کا حکم ارشاد فرما دے گا۔ کہ عورت گھر کے اندر فرائض کا اہتمام کرتی ہے، نماز ادا کرتی ہے، روزہ رکھتی ہے، اپنی عفت پاک دامنی کا خیال کرتی ہے، حفاظت کرتی ہے، اور چوتھی بات فرمایا مرد کی اطاعت کرتی ہے، رب قیامت کے دن حکم دے گا، میری بندی یہ جنت کے 8 دروازے ہیں، آپ ان دروازوں میں سے جس دروازے میں سے چاہیں داخل ہونا، آپ کو حکم ہے آپ داخل ہو سکتے ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا حق ہے جو رب نے مرد کا عورت کو عطا کیا۔ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک عورت حاضر ہوئی، عرض کی یا رسول اللہ علیہ وسلم، میرا شوہر مجھ سے زیادتی کرتا ہے، مجھے مارتا ہے، مجھے پیٹتا ہے، میرے ساتھ جو ہے وہ تلخ لہجے کے ساتھ پیش آتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا کہ اگر تیرا شوہر تجھ سے ناراض ہے حق کے اندر، یہ نہیں ہے کہ وہ ناجائز زیادتی کرے، اپنی طرف سے مار پٹائی کرے، عورت کا کوئی قصور نہیں ہے، عورت فرائض ادا کرتی ہے، عورت روزہ رکھتی ہے، نماز پڑھتی ہے، شرم و حیا کی پیکر ہے، مرد کی اطاعت بھی کرتی ہے، اس کے باوجود بھی اگر مرد مارے تو پھر مرد ظالم ہے، پھر مرد جو ہے وہ گناہ کے اندر ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ مرد مجھ پر زیادتی کرتا یعنی مارتا ہے، تو محبوب علیہ السلام نے جو آگے جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر وہ حق پہ مارتا ہے اور اس حق کے اندر اگر وہ تجھ سے ناراض ہے، فرمایا جب تک مرد عورت پہ ناراض رہے گا رب عورت کی کوئی عبادت بھی قبول نہیں فرمائے گا۔ فرمایا مرد اگر عورت پر ناراض ہے تو اللہ رب العزت عورت کی کوئی عبادت بھی شرف قبولیت عطا نہیں فرمائے گا۔ تو مرد کے جو حقوق میں سے اگلا جو حق ہے وہ یہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر بھی الفاظ ہیں کہ عورت مرد کے بستر کی حفاظت کرے، مطلب یہ ہے کہ کسی غیر کو اس کے بستر پر نہ آنے دے، کسی غیر کو اس کے گھر میں داخل نہ ہونے دے۔ اور وہ حدیث پاک آپ نے سماعت فرمائی کہ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المؤمنین میری آقا علیہ السلام کی زوجہ پاک ہے، ابو سفیان جو مکہ کا سردار تھا، کافروں کا لیڈر ہے، ان کی بیٹی ہے۔ تو ابو سفیان مدینہ آیا، محبوب علیہ السلام کے لیے صلح حدیبیہ کے معاملات کے اندر ترمیم کا معاملہ تھا۔ جب مدینہ آیا تو دل میں خیال ہے کہ میری بیٹی کا گھر ہے
तो क्यों ना मैं बेटी के घर जाऊं, बेटी को मैं मिलता चलूं। अब जब वो आम बाप नहीं है, मक्का का सरदार है, कुरैशियों का सरबराह है, लीडर है, बहुत बड़ा नाम है। अब जब वो सैयदा उम्मुल मोमिनीन हजरत जवेरिया रदियल्लाहु ताला अन्हा के घर है, तवज्जो करना, अब बाप आया था, बच्चे जाए के बाप है, सरदार भी है, इज्जत भी है, तादीम भी है, तकरीम सब कुछ है, लेकिन एक बात है, क्या मेरे महबूब पसंद नहीं करते उसे, मेरे महबूब उसको पसंद नहीं करते, क्योंकि वो काफिर है, मुशरिक है। इसलिए जिस मर्द को, जिस बंदे को मर्द यानी शौहर खामिद घर के अंदर उसका आना पसंद ना हो, औरत पर लादे बनता है कि उसको घर ना आने दे। हदीस पाक है, आप अलैहिस्सलाम की बारगाह में औरत आई, अर्ज की या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम, मेरा ये चाचा है, मेरा शौहर मेरे चाचे को मेरे घर नहीं आने देता, मेरा शौहर मेरे चाचे को, मेरा चाचा है, मेरा वालिद का भाई है, मेरे बाप का भाई है, ये मुझे, मेरा शौहर मेरे चाचे को मेरे घर आने नहीं देता। आप इस पर क्या फरमाते हैं, आप तवज्जो करना। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया कोई बात नहीं, चाचा बाप के कायम मकाम होता है, बाप है चाचा, वालिद के कायम मकाम है, बाप की इतना शफकत होती है, आपने शोर को डांट डपट क्यों नहीं। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या कहा या रसूलल्लाह, मेरा शौहर मेरे चाचे को मेरे घर आने से रोकता है, पसंद नहीं करता, तो क्या मैं आने दे सकती हूँ। आपने फरमाया, खबरदार ना आने देना, जिस बंदे को तेरा शौहर तेरे घर में आना उसके लिए पसंद नहीं है, फरमाया चे जाए कि वो तेरा चाचा ही क्यों नहीं है, तेरे घर में दाखिल नहीं हो सकता, क्योंकि मर्द के हुक्म की यह अहमियत है। और एक हदीस उलमा पेश करते हैं कि एक औरत हाजिर हुई, आज की या रसूलल्लाह अलैहि वसल्लम, मेरा शौहर घर नहीं है, मेरा शौहर घर नहीं है और मैं चुबारे पे रहती हूँ, नीचे मेरा वालिद का घर है, मेरा वालिद का इंतकाल हो गया, क्या मैं ऊपर से नीचे आ सकती हूँ। बारी वाजा दीगर बीमार है, तीमारदारी करते हैं, तो क्या मैं अपने खामिद की अदम मौजूदगी में बगैर उसकी इजाजत के मैं वालिद की तीमारदारी के लिए आ सकती हूँ। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शौहर पसंद करता था, आज की हुजूर नहीं करता, फरमाया खबरदार आपने नीचे नहीं आना, जिस बात को तेरा शौहर पसंद नहीं करता तो उस काम को कर भी नहीं सकती। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस सहाबिया को, अगरचे मुझे तेरा चाचा है, जब महबूब पसंद, तेरा शौहर पसंद नहीं करता, फरमाया तुम अपने घर में उसको दाखिल होने की इजाजत नहीं दे सकते। अब सैयदा जवेरिया के पास आम बाप नहीं है, खान नहीं है, सेठ चौधरी नहीं, बल्कि वो सरदार है मक्का का और अजीम लीडर है, और एक तरफ से तो एक जंग का फाते भी है ग़ज़वे उहद के अंदर जो उसने किया, वो इतना बड़ा लीडर आया खड़ा है। अब बेटी ने क्या किया, क्योंकि महबूब उसके शौहर हैं, तो हजरत जवेरिया रदियल्लाहु ताला अन्हा ने जब ये देखा, अगरचे ये मेरा बाप है, लेकिन मेरे शौहर जो रब के महबूब हैं, हमारे जो है वो रूहों के, हमारी जिस्मों के मालिक हैं, अन्नबी औला बिल मुमिनीन, फरमाया वो हस्ती इनको पसंद नहीं करती। जैसे ही अबू सुफियान उस हुजरे पाक में दाखिल हुआ तो बिस्तर बिछा हुआ था, चारपाई पर बिस्तर लगा हुआ था, बेटी दौड़ कर आई, तेजी के साथ बिस्तर को ओढ़ा और एक अलग करके नंगी चारपाई रखती है, उसके ऊपर कोई कपड़ा नहीं बिछाया। तो अबू सुफियान के पांव रुक गए, उसने सवाल किया, उसने कहा बेटी दो बातें हैं, एक बात यह है कि मैं सरदार जो हूं, हो सकता है ये बिस्तर मेरी शान के लायक ना हो, इसलिए आपने इसको ओढ़ा है, और इससे बाला तर बिस्तर बिछाना हो इसलिए इसको उठाया है, या कोई और वजह है। तो उस उम्मुल मोमिनीन ने, उस अजीम हस्ती ने, मेरे महबूब की वो बावफा रफीक हयात ने जो जवाब दिया और उस सरदार की आंखें खोल दी, कहा ना बाबा ना, ये बिस्तर तेरी शान वाली बात नहीं है, ये वो बिस्तर है जहां पर मेरे महबूब आराम फरमा होते हैं, ये वो बिस्तर है जो अल्लाह के महबूब का बिस्तर है, ये वो बिस्तर है जहां पर कुरान नाजिल होता है, वही खुदावंदी आती है। अंत नजसुन, आप पलीद हैं और पलीद महबूब के बिस्तर के करीब
نہیں آ سکتا، اس لیے میں نے بستر کو اٹھا لیا ہے۔ اب باقی باب ہے، آپ بیٹھ سکتے ہیں لیکن میرے محبوب کے بستر کو چھو بھی نہیں سکتے۔ یہ ہے کہ جب شوہر ایک بندے کو پسند نہیں کرتا، عورت پر لازم بنتا ہے کہ مرد کی پسند کو پسند رکھے۔ اگر وہ یہ کہتا ہے، اور فقہی مسئلہ بھی ہے، کتاب الہدایہ کے اندر کیا ہے، کتاب النکاح کے اندر یہ مسئلہ ہے آگے کیا، کہ اگر مرد بیوی کو یہ کہے کہ میرے گھر کے اندر تیری ماں نہ آئے، تیرا باپ نہ آئے، تیری بہن نہ آئے، تیرا بھائی نہ آئے، عورت پر فرض ہو جاتا ہے کہ اس کی اطاعت کرے، وہ کسی کو نہ آنے دے۔ وہ کسی کو بھی ایک اخلاقی معاملہ ہے کہ مرد روکے نا، کیونکہ آخر اس کی سسر باپ ہے، ساس ماں ہے، اور اس کی بیوی کے جو باقی بہن بھائی ہیں وہ رشتہ ہے ان کے ساتھ، اخلاقی طور پر روکے نا۔ لیکن اگر کسی وجہ سے اس کی دل آزاری ہے، اگر وہ روکنے کا حکم دے دے، پھر روکنا لازم ہو جاتا ہے، عورت پہ لازم بنتا ہے کہ وہ جو ہے اس کو روک دے کہ اندر کوئی داخل نہ ہو۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ تیسرا حق کیا بنتا ہے، وہ ہے صبر کا مظاہرہ کرنا اور مرد کا شکریہ ادا کرنا، نہ شکری نہ کرنا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، میں نے جہنم کے اندر عورتوں کی کثرت کو دیکھا ہے کہ جنہوں نے دنیا کے اندر اپنے خامدوں کی ناشکری کی۔ وہ آپ نے واقعہ سنا ہوا ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنے لخت جگر سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سے ملاقات کرنے کے لیے پہلی مرتبہ خانہ کعبہ تشریف لائے، مکہ پاک تشریف لائے، جب حضرت سیدنا حضرت اسماعیل پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر تھا تو آپ نے دروازے پہ دستک دی، پوچھا کون؟ تو آپ نے نام نہ بتایا، آپ نے عبداللہ نام بتایا، نسبت کا نام بتایا۔ آپ نے فرمایا اچھا یہ بتلاؤ آپ کا شوہر کدھر ہے، توجہ کرنا۔ تو سیدنا اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کا گھر ہے، آنے والے جد الانبیاء سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور آپ نے عظیم باپ عظیم بیٹے کے دروازے پہ آیا ہے، دروازے پہ دستک دی ہے، اندر سے آواز آئی کون؟ تو فرمایا گیا آپ کے گھر والے کدھر ہیں؟ تو جواب دیا گیا وہ شکار پہ ہیں، توجہ کرنا، کدھر ہے؟ شکار پہ ہیں۔ تو کہا اچھا یہ بتلاؤ تمہارے گھر کا بسر اوقات کیسا ہو رہا ہے، تمہارے گھر کا گزارا کیسے ہے؟ اب حق تو یہ بنتا تھا کہ نبی کی بیوی ہیں تو کہتی جس حال میں بھی خدا کا شکر ہے۔ میرے محبوب علیہ السلام کا صحابہ کہتے ہیں 3 دن محبوب کے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی، لیکن کسی زوجہ نے شکوہ نہیں کیا، کسی زوجہ نے شکایت نہیں کی۔ وہ محبوب علیہ السلام جو یہ ارشاد فرمائے کہ اگر میں محمد چاہوں تو یہ عود کا پہاڑ جو ہے یہ سونے کا بن کر میرے پیچھے چلے، اگر میں چاہوں تو میں جس طرف بھی نگاہ اٹھا دوں رب کمال فرما دے۔ لیکن کسی زوجہ نے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم آپ ادھر جو ہے ادھر سونے کے پہاڑوں کو سونا بنا رہے ہیں، لیکن گھر کا عالم یہ ہے کہ کھانے کے لیے نوالے نہیں ہے۔ کسی زوجہ نے بھی یہ شکوہ نہیں کیا، بلکہ وہ یہ کہتی تھی کہ ہم جس حال میں بھی رب کے حبیب نے ہمیں رکھا ہے، ہم رب کی ذات پہ بھی راضی ہیں، رب کے حبیب محمد رسول اللہ پہ بھی راضی ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام اب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بتائیے گزر بسر کیسا ہے؟ تو انہوں نے کہا کیا بتائیں، بہت اوکھا گزارا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، وہ شکار پہ جاتے ہیں واپس آتے ہیں، یہ ہے وہ ہے، ایسی بات کی۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کیونکہ یہ باتیں منصب نبوت کے موافق نہیں تھیں، حرم نبوت کے موافق بھی نہیں تھی، تو آپ نے فرمایا اچھا بیٹا جب تیرا شوہر آئے اسے کہنا ایک بزرگ آئے تھے وہ یہ کہہ کر گئے ہیں اپنے گھر کی چوکھٹ کو تبدیل کر دو، یہ تیرے لائق نہیں ہے۔ اب اسماعیل علیہ السلام جب آئے نا تو عظیم باپ عظیم پیغمبر جب گھر تشریف لائے تو ان کی مہک کو خوشبو نے بھی بتلا دیا کہ بابا آئے تھے۔ تو زوجہ سے پوچھا کون آئے؟ کہا حسین و جمیل ہستی آئی ہے، کیا کہہ گئے؟ آپ کے نام یہ پیغام چھوڑا ہے۔ کہا پھر جاؤ میں نے آپ کو آزاد کیا، کیونکہ وہ آنے والے کوئی عام نہیں میرے بابا ابراہیم علیہ السلام تھے، اور انہیں یہ کہا ہے جو آپ نے شکوہ شکایت کی ہے یہ منصب نبوت کے موافق نہیں ہوتی، لہذا آپ کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ پھر دوبارہ جب آپ تشریف لائے کئی سال بعد تو آپ نے دوسری شادی کر رکھی تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دستک دی،
پوچھا کون؟ کہا کہ کدھر گئے گھر والے؟ کہا جی وہ الحمدللہ شکار پہ گئے ہیں۔ کہا بیٹا گزر بسر کیسا ہے؟ کہا مالک کی بڑا کرم نوازیا ہے، جس حال میں بھی رکھے ہم رب کی ذات پہ راضی ہے، میں اپنے شوہر کی بھی شکر گزار ہوں، وہ جس حالت میں مجھے رکھے میں راضی ہوں۔ آپ نے فرمایا اچھا جب وہ آئے تو انہیں کہنا بزرگ آئے تھے، وہ کہہ رہے تھے اس چوکھٹ کو قائم رکھ اور یہاں سے رب تجھے جو ہے وہ پھل اور ثمرات عطا فرمائے گا۔ تو عورت پہ لازم بنتا حقوق میں سے ہے کہ وہ مرد کی شکر گزار ہو، وہ جس حالت میں رکھے، فرمایا عورت کو شکر گزاری کرنی چاہیے۔ اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت کی جہنم میں کثرت جو ہے وہ فرمایا شوہر کی ناشکری اور ان کی غیبت کی بنا پر ہوگی۔ کیا ایک اور حدیث پاک ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے جہنم میں عورت کو کثرت سے دیکھا، وجہ کیا تھی؟ فرمایا وہ مرد کی ناشکری تھی، بات بات پہ گلہ کرنا، بات بات پہ شکوہ کرنا، یہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، فلاں کو دیکھا جائے فلاں کو دیکھا جائے، پر میں اس بنا پر اللہ رب العزت نے اسے جہنم کا راستہ دکھایا۔ اب چوتھی بات یہ ہے کہ مرد کی گھر میں، مرد کی عدم موجودگی میں اس کی فرما برداری، اس کے گھر اور اس کی امانت کی حفاظت کرنا۔ حدیث پاک کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عورت مرد کے گھر کی نگہبان ہے، اور قیامت کے دن عورت سے اس نگہبانی کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ مرد ہم نے جو تجھے نگہبانی دی تھی، مرد گھر نہیں تھا، اس کے بچوں کی کفالت کیسے کی ہے، دیکھ بھال کیسے کی ہے، گھر کی ناموس کا خیال کیسے رکھا ہے، وہ جو مال و دولت تیرے ہاتھ تھا اس کو جائز ٹھیک راستے پہ لگایا ہے یا غلط راستے پہ لگایا۔ محدثین ایک حدیث پیش کرتے ہیں، ایک بہت بڑے محدث گزرے، توجہ میری طرف، لگتا ہے میرے بعد بھی ایک خطاب ہونا ہے، آپ بیداری کے ساتھ سماعت فرمائیں تاکہ ان کی تیاری ہوتی رہے۔ کیا کہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، محدث مدینہ جن کا لقب تھا امام ربیعہ رائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کے والد کا نام امام فروخ تھا، آپ بہت بڑے مجاہد تھے۔ آپ جہاد پہ جب تشریف لے کر جانے لگے، توجہ فرمانا، تو آپ کی گھر والی امید کے ساتھ تھی، جب بچہ پیدا ہو کر چند دنوں کا تھا، آپ جاتے ہوئے 20,000 درہم یا دینار دے کر گئے، فرمایا جب یہ بچہ پیدا ہو جائے یا تو ان کی دیکھ بھال پہ لگا دینا، میں نہ آیا، میں آیا تو میں تو اسے وصول کر لوں گا۔ اب یہ چلے گئے اور جنگوں پر رہے، 20 سال لگا دیے جنگوں پر۔ 20 سال بعد جب آئے تو آنے کا انداز غازیوں کا یہ ہوتا تھا، نیزہ ہاتھ میں ہوتا تھا، جب آپ تشریف لائے استقبال ہوتا رہا کہ غازی آ رہے ہیں۔ جب گھر میں داخل ہوئے، اب 20 سال بعد جب آئے تو وہ جو محلے وقوع تھا وہ بھی تبدیل ہو چکا تھا، گھر کی کیفیت بھی بدلی ہوئی تھی، اور وہ بچہ وہ بھی جوان ہو چکا تھا، اور جوان نہیں بلکہ وقت کا امام بن چکا تھا، مسجد نبوی کے منصب امامت پہ فائز تھا، اور منصب جو ہے وہ محدث پر فائز تھا، حدیث کے استاد تھے۔ فرمایا جب امام فروخ داخل ہوئے تو دروازے پر نیزہ مارا، دروازہ کھولا، اندر بغیر اجازت کیا ہے، کیونکہ گھر کے مالک سے اجازت کس سے لینی تھی۔ جب گھر کے اندر داخل ہوئے تو گھر کے سین کے اندر چارپائی پر 20 سالہ خوبرو نوجوان تشریف فرما۔ آنے والے کو دیکھ کر نوجوان جو ہے وہ جوش میں آیا، اس نے کہا حیا نہیں آتی کہ پردے والے گھروں میں بغیر اجازت داخل ہو گئے ہو؟ حیا نہیں ہے؟ یہ صحابہ کی اولاد کا گھر ہے، تابعین کا گھر ہے، کچھ تو خیال کیا جاتا۔ تو آنے والے نے کہا کہ مجھے شرم و حیا کا درس دیتی ہو کہ غازی جہاد پہ گئے، تم لوگوں نے ان کے گھروں میں ڈیرا ڈال دیا، آپ لوگ کون ہوتے ہو بغیر اجازت کے یہاں بیٹھنے والے؟ جب شور ہوا، آنے والا کہتا ہے میرا گھر آپ کیا کر رہے ہیں، بیٹھنے والا کہتا ہے میرا گھر ہے آپ کیوں آئے ہیں؟ جب شور ہوا تو آس پاس کے افراد بھی جمع ہو گئے، تو جو گھر کی مالکن تھی، آنے والے کی بیوی، بیٹھنے والے کی اماں جان، وہ اندر پردے میں تھی، اس نے جب پردے کا کونا ہٹایا، چاہے جائے کہ 20 سال گزر جائیں، 40 سال گزر جائیں، 50 سال گزر جائیں، بیوی وفا ہو وہ کبھی چہرہ شور بھول نہیں سکتی۔ جیسے ہی اس نے پردہ ہٹایا تو نظر پڑی شوہر کے چہرے پر، اس نے اندر سے آواز دی لوگو چلے جاؤ، یہ میرے گھر کا معاملہ میں اپنا خود سنبھال لوں گی۔ جب لوگ چلے گئے تو گھر کی مالکن بہر آئی، اس نے آتے ہوئے کہا بیٹے کو، فرمایا حیا کر کہ باپ 20 سال بعد آیا ہے،
ان الفاظ سے باپ کا استقبال کرو گے اور باپ سے کہا کہ حضور غلطی ہو گئی ہے، یہ انجان نہیں ہے، یہ اجنبی نہیں ہے، یہ آپ کا اور میرا بیٹا ہے، میرا بھائی یہ ہے حضرت، یہ ربیہ ہے، یہ تیرا اور میرا بچہ ہے، یہ ربیہ ہمارا بچہ ہے۔ اب وہ جو انجانے میں جو گفت و شنید ہوئی تھی اس پر باپ بیٹے نادم بھی ہوئے، پھر بغل گیر بھی ہوئے، معانقہ کیا، مصافحہ کیا، خیریت دریافت کی۔ اب بیٹا چلے جاتی ہے مسجد کی طرف، مسجد نبوی کی طرف، باپ بیٹھ جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد اذان کی آواز آتی ہے، نماز کا وقت ہوتا ہے، تو وہ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ وہ جو میں آپ کو رقم دے گیا تھا، یا بیوی کا حق کیا بنتا ہے ذرا دیکھیے، میں جو آپ کو رقم دے گیا تھا اس رقم کو کہاں کہاں پہ لگایا، مجھے حساب دو، کیونکہ اب واپس لوٹ آیا ہوں، میں نے بھی اپنی زندگی کا معاملات دیکھنے ہیں۔ اس نے کہا حضور جلد بازی نہ کریں، آپ وضو فرمائیں، کھانا تناول فرمائیں، اذان ہوئی ہے، نماز پڑھیں، نماز کے بعد جب آؤ گے میں آپ کو پائی پائی کا حساب دے دوں گی۔ حدیث پاک میں آتا ہے انہوں نے کھانا کھایا، وضو کیا، نماز پڑھنے گئے، نماز کی ادائیگی کے بعد جب بیٹھے تو مصلی امامت پر خوب رو امام تشریف فرما تھے، وہ جبہ پہنے ہوئے ہیں، امامہ سجائے ہوئے ہیں، زلفیں لٹک رہی ہیں، وہ حسن و جمال کا عظیم پیکر ہے، اور جب وہ گفتگو کرتے ہیں ان کو اپنا زمانہ یاد آ گیا، وہی حدیث کے اندر جو ہے وہ جو لذت و چاشنی و مٹھاس تھی اس نے صحابہ کی یاد تازہ کرا دی، اور جب سنا تو رشک کیا، اور وہاں سے واپس اپنے گھر تشریف لائے اور اپنی بیوی سے پوچھا اب بتاؤ کہ کیا وہ جو میں رقم دے گیا تھا اس کا حساب دے کب دو گی؟ اس نے کہا نماز پڑھی ہے، جی نماز پڑھی ہے، درس سنا ہے، جی درس سنا ہے۔ فرمایا درس کے بعد آپ یہ بتائیں کہ اس امام کو بھی دیکھا ہے یا نہیں دیکھا؟ کہا امام کو بھی دیکھا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ کہا جی نماز پڑھی ہے، جی پڑھی ہے، درس حدیث بھی سنا، جی سنا ہے۔ کہا مجھے بتاؤ وہ محدث جیسا بیٹا لینا ہے یا مجھ سے 20,000 درہم کا حساب کرنا ہے؟ میں نے آپ کی عدم موجودگی میں آپ کی پیٹھ پیچھے آپ کی دی ہوئی رقم کو ضائع نہیں کیا، آپ کے پیسے کو برباد نہیں کیا، میں نے اس کو حرام کاموں پہ نہیں لگایا، میں نے ان پیسوں سے آپ کے بیٹے کی ایسی تربیت کی ہے، بڑے بڑے محدثین کے سامنے زانو تلمذ بھی اختیار کرایا ہے، اور استاد الحدیث بنا کر محبوب کے مصلی کا وارث بنا دیا ہے۔ جب بیوی نے یہ بات کی تو وہ امام فاروق کی آنکھوں سے آنسو آئے، اس نے کہا او میری بیوی، رب کی رحمتیں ہوں آپ پر، یہ 20,000 درہم کیا ہے؟ اگر یہ میرا بیٹا ہے یہاں پر تو 20 کروڑ درہم بھی قربان ہو جائیں۔ اگر ایسا بیٹا رب نے مجھے عطا کیا ہے جو محبوب کے مصلی پر بیٹھ کر جو ہے وہ خدمت دین کر رہا ہے، فرمایا آپ نے میری پیٹھ پیچھے خیانت نہیں کی ہے، آپ نے بلکہ فرما برداری کے اس منصب کو نبھا کر ایک شوہر کے ساتھ وفا کا طریقہ اختیار کیا ہے۔ تو شوہر کا حق بنتا بیوی پر کہ اگر شوہر گھر نہ ہو تو اس کی اطاعت کے ساتھ ساتھ اس کے جو ہے وہ حرم کی بھی حفاظت کرے، اور اس پر جو ذمہ داری ہیں اس کی بھی حفاظت کرے۔ یہ ہے مرد کے حقوق عورت پر تھے۔ اب چند منٹ کے اندر میں اب بیوی کے جو حقوق مرد پہ بنتے ہیں اس کو قرآن نے بھی بیان کیا سورۃ البقرہ کے اندر، وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ بچے کے باپ پر لازم بنتا ہے کہ بچے کی ماں کو کھانا بھی دے، پوشاک بھی دے، رہائش بھی دے۔ یہ چیزیں ہیں کہ مرد پر لازم ہوتا ہے بیوی کو رہائش بھی دے، مرد پر لازم ہے کھانا بھی دے، مرد پر لازم ہے اس کو لباس بھی دے۔ کھانا کیسا دے، لباس کیسا دے؟ فقہاء کرام ارشاد فرماتے ہیں وہ جو اس وقت رواج ہو، جیسا کھانا وہ خود اپنے لیے پسند کرتا ہے بیوی کو وہی کھلائے۔ امام نبوی نے حدیث پیش فرمائی کہ آپ علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوا، عرض کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، بڑے دنوں سے دل چاہ رہا تھا کہ محبوب کو مدعو کروں، آپ ہمارے گھر تشریف لائیں، برکتوں کا نزول ہو جائے، آپ تشریف لائیں، آئیے نا، توجہ کرنا میری بات پر۔ عرض کہ حضور تشریف لائیے۔ میری آقا علیہ السلام نے فرمایا میری عائشہ بھی میرے ساتھ آئے گی، یعنی آپ نے مجھے مدعو کیا، میری عائشہ بھی میرے ساتھ آئے گی۔ اس نے عرض کہ حضور نہیں، آپ آئے۔ آپ نے فرمایا جا میں بھی نہیں آتا۔ حالانکہ حدیث پاک کے اندر ہے
کہ مسلمان پر جو حقوق بنتے ہیں ان میں سے حق یہ بھی ہے ایک کیا کہ مسلمان جب دعوت دے اگلا مسلمان دعوت کو قبول کرے۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ وہ محبوب علیہ السلام کو بلا رہے ہیں لیکن محبوب نے فرمایا میں نہیں آتا، وجہ کیا ہے؟ اس وجہ کو بعد میں امام نبوی نے ذکر کیا ہے، کیا آپ فرماتے ہیں میں نہیں آتا، وہ چلا گیا، تھوڑی دیر بعد پھر آیا، عرض کہ حضور دل کا معاملہ ہے آپ آ جائیے نا، میں نے کھانا تیار کیا ہے۔ آپ نے فرمایا میری عائشہ بھی آئے گی، عرض کہ حضور آپ آئیے، فرمایا نہیں، وہ چلا گیا، تیسری مرتبہ پھر آیا، عرض کہ حضور آئیے نا آپ نے فرمایا میری عائشہ بھی آئے گی، عرض کہ حضور لے آئیے، آ جائیے۔ اب میرے محبوب علیہ السلام تشریف لے گئے۔ اب امام نبوی فرماتے ہیں وہ لوگوں توجہ کی ہے جب وہ بار بار دعوت دے رہا تھا میرے محبوب علیہ السلام بار بار مصر کیوں تھے کہ میرے ساتھ میری عائشہ آئے گی؟ اس وجہ سے کیونکہ جس طرح محبوب علیہ السلام کئی دنوں سے فاقہ میں تھے نا، اس طرح آپ کے اہل خانہ بھی فاقہ میں تھے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا کہ میں تو جا کر ضیافت کو استعمال کروں، وہاں پر مہمانی کروں اور میری زوجہ پیچھے بھوکی رہے، فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا، اس لیے میرے محبوب نے فرمایا کہ میری عائشہ بھی میرے ساتھ آئے گی۔ پھر سوال یہ بھی ہوگا کہ وہ صحابی نے 2 بار انکار کیوں کیا؟ سوال تو آتا ہے، اس پر بھی امام نبوی نے جواب دیا، فرمایا اس لیے کہ جب پہلی بار بلانے آیا تھا تب ایک ہی بندے کا اہتمام تھا، دوسری مرتبہ بھی تھا، جب تیسری مرتبہ آیا تو اس نے اہتمام کر کے آیا کہ وہ جان گیا تھا کہ محبوب بغیر حرم کے تشریف نہیں لائیں گے، فرمایا اس لیے محبوب بیوی کے ساتھ آئیں گے تو وہ دوسرے بندے کے کھانے کا انتظام کر کے آیا تھا۔ تو مرد پر حق بنتا ہے کہ وہ بیوی کو بھوکا پیاسا نہ رکھے، جو وہ خود اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنی زوجہ کے لیے بھی پسند کرے۔ آخری بات یہ ہے کہ مرد کو بھی صبر و تحمل کا جو ہے وہ اہتمام کرنا چاہیے۔ حدیث پاک کے متعدد حوالوں سے ہے کہ عمر بن خطاب کا دور پاک ہے، ایک مرد سے بیوی نے سخت لہجے کے اندر کلام کیا تو مرد بھی تو فنے خواہ ہوتا ہے جیسا کہ ہمارے ہاں ہے کہ صبر و تحمل تو ہے نہیں، کیونکہ ہم وہ ہستیاں ہیں کہ اپنے حقوق یاد آتے ہیں، جب بھی بات ہو تو ہمیں ایک ہی حدیث یاد آتی ہے، صحیح جس عورت پر مرد ناراض ہے وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی۔ یا ہم اپنے حق جتلاتے ہیں اور پھر لاٹھی اٹھا کر یوں پڑ جاتے ہیں جیسا کہ گوالا جو ہے وہ اپنی بھینسوں کو مار رہا ہو اور جانور رکھنے والا جانوروں کو مار رہا ہو۔ کبھی اس حدیث پر بھی غور کرے، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے کو رب نے بیوی دی اور اس نے بیوی کے حقوق کی پاسداری نہیں کی، قیامت کے دن وہ فالج زدہ ہو کر کھڑا ہوگا، وہ اس حالت میں آئے گا، اس کی ایک سائیڈ جو ہے فرمایا وہ مخبوط الحواس قسم کا ہوگا، پاگل کھڑا ہوگا، ایک جسم بالکل جو ہے وہ بے جان و بے حرکت کھڑا ہوگا۔ وجہ یہ ہے کہ اس نے رب کی مخلوق کے ساتھ زیادتی کی ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ عمر بن خطاب کا دور ہے، بیوی ہے، سخت جملہ کہہ دی۔ علامہ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں گلستان کے اندر کہ ہم حج پہ جا رہے تھے اور جو راستہ ہم نے اختیار کیا ہوا تھا نا، اس راستے پر نا میرا ایک دوست رہتا تھا، تو میں نے سنگیوں کو کہا کوئی بات نہیں، آج دوپہر کا کھانا میرے ذمہ ہے، میرا سنگی رہتا ہے، میں لہٰذا دوست کے بعد تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں مجھے بھی تقدیر نے اٹھایا، دوست کے دروازے پہ پہنچا دیا۔ میں نے جب دروازے پہ دستک دی، دوست گھر نہیں تھا، اندر سے کرخ اور بڑے سخت انداز سے آواز آئی، کون؟ ویسے قرآن کا حکم بھی یہی ہے، سورۃ الاحزاب کا سیکنڈ لاسٹ رکوع کے اندر کہ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اور یا اس سے ماقبل آپ پڑھیں یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا یؤذن لکم۔ یہاں پر بھی یہی حکم ہے کہ اگر کوئی اجنبی دروازے پہ آئے نا تو عورت جواب میں نرمی اختیار نہ کرے، سختی کرے، تاکہ اس کے اور اس کے دل میں کوئی مرض پیدا نہ ہو جائے۔ شرعی حکم یہی ہے کہ وہ پیار کے انداز میں نہ پوچھے جی آپ کون آئے ہیں، بلکہ حکم شریعت یہ ہے کہ کرخت اور سخت لہجے میں پوچھا جائے تاکہ اندر باہر والے کو پتہ چل جائے یہ کوئی شرم و حیا کا پیکر کھڑا ہے اور یہ بالکل ادب و آداب کے ساتھ ہے، یہ اجنبیوں کے ساتھ کلام کرنا بھی نہیں چاہتے۔ ایسے حکم بھی یہی ہے۔ شیخ سعدی فرماتے اندر بڑے غصے سے آواز آئی، کون؟ میں نے کہا جی میں مصلح الدین ہوں، آپ کے گھر والے کا میں دوست ہوں، لہذا پوچھنے وہ کدھر گئے ہیں؟ اس نے کہا وہ گئے ہوں گے کہیں لکڑیاں کاٹنے کے لیے، کام کرنے کے لیے آ جاتی ہیں، ہر روز دوست ایسے ہی چلی آتی ہے، نہ کوئی کام کاج، بس آ جاتے ہیں ہمارے اوپر جو ہے ایک بوجھ بن کے۔ شیخ سعدی فرماتے اس کے سخت لہجے نے اور الفاظ نے میرے 14 نہیں 16 طبق روشن کرا دیے۔ میں جب واپس وہاں سے لوٹا تو میں نے کیا دیکھا، وہ جو میرا دوست تھا نا، عالم صوفی اپنے وقت کا، ببر شیر پر لکڑیاں اٹھائے
تو وہ آ رہا تھا ببر شیر کو تابع کر کے. میں نے منہ پر ہاتھ رکھا. شیخ صاحب فرماتے ہیں آپ کا تخلص حافظ صاحب ہے, نام مصلح الدین ہے, سعدی شیرازی لقب ہے آپ کے. کہا میں نے منہ پر ہاتھ رکھا, میں نے کہا واہ, گھر میں بیوی سنتی نہیں ہے, بہر شیروں کو بھی خادم بنا کے آ رہے ہیں. بہرحال دوستوں نے مجھے کہا, شیخ سعدی فرماتے ہیں انہوں نے کہا جی ہم نے کھانا کھا لیا, اب راستہ اختیار کرتے ہیں, پیدل سفر ہے, حج پہ چلتی ہیں, واپسی پہ آئیں گے. ہم کہتے ہیں سلام علیکم, کہ میں نے کہا جی اجازت دو, میں واپس آؤں گا, حج کے بعد ملوں گا. شیخ سعدی فرماتے ہیں حج پڑا 5 ماہ 6 ماہ 8 ماہ جو بھی پیدل کا سفر تھا. جب واپس لوٹے دوستوں نے مجھے شرارتاً کہا, اس نے کہا حافظ صاحب وہ کھانا نہیں کھلاتے دوست کے ہاں. میں نے کہا کھا لیتے ہیں. فرمایا دوبارہ دوست کے گھر آئے, میں نے جب دستک دی دروازے پر, اندر سے آواز تو سخت تھی لیکن انداز آرام والا تھا. جی کون ہیں؟ میں کہ جی مصلح الدین آیا ہوں. اچھا آپ کا تذکرہ میرے گھر والے کرتے رہتے ہیں. جی میں خادم کو بھیج رہی ہوں, خادمہ کو, وہ آپ کو بٹھا دیتی ہے, آپ کو وضو کراتے ہیں, کھانا تیار کرتا ہوں, آپ کھانا کھائیں, شام کو آپ کے بھائی آئیں گے, ملاقات کے بعد آپ تشریف لے جانا. شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ حج میں نے کیا ہے, تبدیلیاں ادھر واقع ہو گئی ہیں. حج تو میں نے کیا ہے, تبدیلیاں ادھر واقع ہوئی ہیں. فرمایا تھوڑی دیر بعد کیا دیکھا کہ حضرت صاحب لکڑیوں کا گٹھا سر پہ لادے خرامہ تشریف لا رہے تھے. ہم قریب ہوئے دوست, میں نے کہا بھائی پہلے آئے تھے گھر میں سنائی نہیں تھی, شیر تابع تھے, آج گھر میں عزت ہے, بابے شیر کدھر گئے؟ تو انہوں نے جواب دیا, انہوں نے کہا حافظ صاحب وہ رب کی ایک نعمت تھی, وہ میری جو پہلی بیوی تھی نا وہ زبان کی سخت تھی, وہ مجھے تکلیفیں دیتی تھی, میں صبر کرتا تھا, اس صبر کی دولت رب نے یہ دی ہے کہ جانوروں کو میرے تابع کر دیا تھا. وہ فرمایا جنگل کی مخلوق میرے تابع ہے. اب وہ چلی گئی, دنیا سے رخصت ہو گئی, فوت ہو گئی. یہ بھی متقی پرہیزگار ہے, لیکن یہ زبان کی بڑی نرم ہے, بڑی اطاعت گزار ہے, یہ مجھے تکلیف نہیں دیتی. حضور وہ تکلیف نہیں دیتی, میرا صبر نہیں ہے. وہ جو صبر کرنے پر دولت تھی, نعمت تھی, رب نے صبر نہ کرنے پر نعمت ہی ہٹا لی ہے. اب بیوی تکلیف تو نہیں دیتی لیکن شیر بھی نہیں آتے. تو مطلب یہ ہے کہ اگر زوجہ کچھ کہہ لینا تو صبر کر دیا کرو, رب اجر. اس لیے حدیث پاک ہے الصبر نصف الایمان, کہ صبر آدھا ایمان ہے. حدیث پوری کرتے ہیں. عمر بن خطاب کے دور پہ بیوی نے سخت لہجہ اپنایا, مرد چل پڑا شکایت لے کر. البدایہ و نہایہ کے اندر بھی ہے, باقی کتب تواریخ کے اندر ہے. اب دروازے پہ جب دستک دی, ہاتھ مار چکا, جب ہاتھ مارا سائل نے, اندر سے آواز آ رہی تھی. بیوی اونچا بول رہی تھی لیکن اتنا اونچا نہیں تھا کہ بہر فل آواز آئے, کیونکہ صحابیہ تھی اور وہ آداب و اخلاق جانتی تھی, لیکن اندر سے آواز تھی. تو اس نے دل میں سوچا جو معاملہ میرے ساتھ ہے وہی معاملہ خلیفہ کے ساتھ بھی ہے, تو پھر ان کو شکایت کرنے کا فائدہ کیا ہے. فرماتے ہیں امام حافظ صاحب لکھتے ہیں, امام ابن کثیر, کہ یہ سائل جب لوٹ کر جانے لگا تو دستک تو کر چکا تھا, تو دروازہ کھل گیا. عمر بن خطاب بہر تشریف لائے. فرمایا ٹھہر جا, کدھر جاتے ہو؟ کہ نہیں جی بس ویسے آیا تھا. کہ نہیں ادھر آ جا, کیسے آیا تھا, وہ اصل مقصد بتا. کہا حضور بس کوئی بات نہیں, ویسے نہیں. کہا بتا آیا کیسے تھا؟ کہا حضور آیا تھا کہ آج بیوی نے کھری سنا دی ہیں اور بڑے سخت لہجہ اپنایا ہے, مجھ سے برداشت نہیں ہویا. میں آیا ہوں کہ آپ حاکم ہیں, کچھ تو ان کو سمجھا دیں, لیکن وہی معاملہ آپ کے ساتھ تھا, تو حضور میں جا رہا ہوں. فرمایا بٹھا, بیٹھ گئے. فرمایا وہ جو آپ کی بیوی ہے وہ زوجہ کے علاوہ تیری کیا لگتی ہے؟ کہا بچوں کی ماں ہے. فرمایا آپ کدھر ہوتے ہو؟ کہا جی میں کسان ہوں. میری طرف دیکھیں, بچوں کی ٹون بدلتی رہتی ہے, میری طرف دیکھیں. کہا کیا کرتے ہو؟ کہا کسان ہوں, میں باغبانی کرتا ہوں, مزرعے میں جاتا ہوں, وہاں پر دیہہ مزدوری کرتا ہوں. کہا جب آپ گھر نہیں ہوتے, بچوں کی دیکھ بھال, کہا بیوی, کھانا بیوی, کپڑے بیوی, گھر کی صفائی ستھرائی بیوی, یہ سارے کام جی بیوی کرتی ہے. اس نے کہا بابا سارے کام بیوی کرتے, ایک صبر والا کام آپ اور میں بھی کر لیں. سارے کام جو بیوی کرتی ہے, گھر کا سارا کام, کھانا وہی پکائے اور گھر کی صفائی ستھرائی وہی کرے, سب کچھ وہی کرے. فرمایا کہ پھر ایک کام ہم سے بھی بنتا ہے, اگر وہ ہماری عفت و پاک دامنی کی بھی محافظہ ہو, ہمارے بچوں کے لیے بھی مخلص ہو, ہماری عدم موجودگی کے اندر ہمارے گھر کی زیب و زینت ہو اور گھر کی حفاظت بھی کرے, پھر ہم سے بھی ہمارا بھی حق بنتا ہے کچھ ہم بھی کمپرومائز کریں, کچھ باتیں جو حق بنتی ہیں ہم ان پر صبر کر جائیں تو یہ گھر چل جاتا ہے. تو حضور والا میاں بیوی کے
وہ جو حقوق ہیں مرد کے عورت پر، عورت کے مرد پر، جب تک دونوں کی پاسداری نہ کی جائے تو گھر بنتا نہیں ہے. اور جب دونوں رشتے ایک دوسرے کے حقوق کی پاسداری کرتے ہیں وہ گھر دنیا کے اندر بھی جنت ہوتا ہے. اور اگر پاسداری نہ کی جائے، لاکھوں ہو، کروڑوں ہو، کوٹھی ہو، بنگلہ ہو، بڑی بڑی گاڑیاں ہوں، لیکن قلبی اور ذہنی سکون کبھی نصیب ہو نہیں سکتا. ایک ہی حل ہے کیا کہ قرآن و حدیث کے موافق جو حقوق بنتے ہیں، سب سے بڑی بات ہے ادب و احترام، کہ مرد بیوی کا احترام کرے، بیوی مرد کا احترام کرے. نہ مرد بیوی کو گالم گلوچ کرے، تیری بہن، تیری ماں، تیرا باپ، تیرا خاندان ایسا، فلاں فلاں فلاں. اسی طرح نہ ہی بیوی مرد کو گالم گلوچ کا نشانہ بنائے. تو دونوں عزت کے ساتھ، احترام کے ساتھ زندگی گزار سکتے ہیں. یہ چند باتیں تھیں. شادی شدہ جوانوں کو کڑوی لگی ہوں گی تو کون میں سے الیکشن والا اٹھنے والا ہوں، تو صبر کریں گے آپ. اللہ مجھے بھی آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. جن کی شادی ہوگی اللہ گھر نبھائے، جن کی نہیں ہوئی نمبر لگائے. وآخر دعوانا